اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تو ہم تمہیں تمہارے آبا و اجداد کی تاریخ بتاتے ہیں۔ تمہارے آبا و اجداد ہندو نہیں تھے، تمہارا سب سے پہلا دادا پر دادا لکڑ دادا سکڑ دادا وہ منو تھا۔ منو ایک اللہ کی، ایک قوم کی عبادت کرنے والا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پرائم نیوز میں آج بات کرتے ہیں جمعیت علماء ہند کے رام لیلا گراؤنڈ دلی میں ہوئے 34ویں سالانہ اجلاس کے دوران آخر قومی صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی نے ایسا کیا کہہ دیا کہ جین دھرم گرو کو مرچی لگ گئی اور اٹھ کر چلے گئے اور بدتمیزی پر اتر آئے اور مناظرے کا چیلنج کر دیا۔ آخر کیا ایسی بات کہی؟ لیکن اس وقت پورے ملک ہی نہیں پوری دنیا میں حضرت مولانا ارشد مدنی کو سراہا جا رہا ہے۔ انہیں لاکھوں لاکھوں سلام پیش کیے جا رہے ہیں کہ مولانا نے ایک نئی بنیاد رکھی ہے اور بے باک انداز میں لاکھوں کے مجمع اور پورے تمام سماجوں کے دھرم گروؤں کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ اور ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے جو جملہ کہا کہ اوم اللہ ایک اور ہم سب یعنی تمام، چاہے وہ کسی ذات ہو، کسی دھرم کے ہو، جین، بودھ، برہمن، دلت، کرسچن، جو بھی ہے مسلمان، ہم سب آدم منو کی اولاد ہیں۔ مولانا ارشد مدنی کی تقریر پر جین دھرم گرو کو مرچی لگی، اٹھ کر چلے گئے اور بدتمیزی پر اتر آئے۔ چلیے آئیے آگے، اور مولانا نے کیا کہا؟ مولانا ارشد مدنی نے سب سے پہلے کہا کہ اوم اللہ ایک ہی ہے۔ بھارت کی زمین پر پہلے منو آئے تھے اور منو نے یہاں بھارت کی سرزمین پر توحید کی تبلیغ کی، یعنی سب کو یہی بتایا کہ اللہ ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے، رب ایک ہے، کائنات کا، آپ کا، میرا، سب کا خالق مالک رازق ایک ہے۔ منو نے پہلے آدم نے پہلے آدمی نے یہاں پر یہی تبلیغ کی۔ اور پھر مولانا نے کہا کہ منو جسے آپ ہم سب منو کہتے ہیں، تو اس منو کو ہم آدم کہتے ہیں۔ ہم انہیں اس زمین پر آنے والا سب سے پہلا نبی مانتے ہیں اور وہ اس دھرتی پر آئے اور ہم سب ان کے بچے ہیں۔ ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی سبھی آدم کے بچے ہیں۔ وہیں اس دوران جین مذہب کے رہنما آچاریہ لوکش منی جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی کی باتوں پر اعتراض جتاتے ہوئے اسٹیج سے اتر گئے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا، اور کیا کہا مولانا ارشد مدنی نے؟ ان کی بے باکی کو سلام، اللہ ان کو سلامت رکھے، تادیر ان کی عمر میں خیر و برکت اللہ نصیب فرمائے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ بی جے پی حکومت سے پہلے 30 کروڑ مسلمانوں کی گھر واپسی کی آواز پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ جی ہاں، ابھی آواز لگ رہی نا، ان کو سب کو گھر واپس لائیں گے۔ تو مولانا ارشد مدنی نے زبردست انداز میں کہا کہ اس سے پہلے کبھی یہ آواز سنائی نہیں دی تھی، اور آج فرقہ پرست ذہنیت، شریر شیطانی طاقتیں اتنی آزاد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم 30 کروڑ مسلمانوں کو گھر واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے، یعنی ہم ان کو ہندو بنائیں گے، اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے، ان کے باپ دادا ہندو تھے۔ انہوں نے کہا مولانا ارشد مدنی نے کہ یہاں سارے دھرم گرو بیٹھے ہیں، میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ جاہل ہیں، ان پڑھ ہے، گوار ہے، وہ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں اور وہ جاہل اپنے مذہب کی تاریخ کو بھی نہیں جانتے۔ مولانا ارشد مدنی نے رام لیلا میدان میں جمعیت علماء ہند کے 34ویں سالانہ اجلاس کے دوران یہ باتیں کہی اور کہا کہ عرب میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ اپنے پڑوسیوں پر ظلم کیا کرتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے پہلے سے ہی سبھی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے۔
جب ان کی عمر 40 برس ہوئی تو انہوں نے وہی چراغ جو بھارت کی سرزمین پر حضرت آدم نے سب سے پہلے جلایا تھا، اسی چراغ کو عرب کی سرزمین پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلایا. اور مولانا نے کہا کہ اسلام کوئی نیا دین، کوئی نیا مذہب نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے، جو دنیا کے سب سے پہلے آدمی منو، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اللہ اور اوم ایک ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی ہے، ایک بال برابر بھی اس کے اندر فرق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ لوگ آج ہم سے کہتے ہیں کہ گھر واپس چلو، لیکن ہم نے تو اس آدم یعنی منو، پہلے آدم منو کی چوکھٹ پر سر رکھ دیا ہے، ہم کہاں گھر واپس جائیں گے. جو لوگ ہم سے بھارت چھوڑنے اور گھر واپسی کی بات کرتے ہیں وہ جاہل ہیں، وہ جانتے ہی نہیں مذہب کیا ہے، اور دنیا کا سب سے پہلا آدمی کون، اور دنیا کا سب سے پہلا دین اور دھرم اور مذہب کون. اب ظاہر بات ہے جی ہاں، حق گوئی اور بے باکی اور صداقت اور سچائی اور جرت کی مثال قائم کر دیا حضرت مولانا ارشد مدنی نے، اور اتنا زبردست بولا کہ مرچی لگی تو جین دھرم گرو کو لگی، اور بدتمیزی کرتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اتر گیا. لیکن اس بدتمیزی کا باقاعدہ اس لیے بھی کہیں نہ کہیں گویا کہ شانت انداز میں برداشت کیا گیا کیونکہ ہم نے سب کو اپنا مہمان بنا کر بلایا تھا، اور ہم اپنی حق بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور جمعیت علماء کا مشن ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ہم میں ایک دوسرے میں کسی بھی قسم کا فساد، دنگا جھگڑا، خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے. اور جمعیت علماء ہند اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے امن، شانتتا، یکجہتی، ایکتا، اکھنڈتا کی بات کرتی ہے. اور آج ملک میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ایکتا، اکھنڈتا، امن اور شانتی پسند نہیں ہے، کیونکہ ان کی کرسیاں ٹکی ہوئی ہے فساد، دنگے، لڑاؤ، راجنیتی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. لیکن جمعیت علماء اپنے پہلے دن سے پوری دنیا میں اور خاص طور سے ہمارے ملک میں راشٹری ایکتا پر کام کر رہی ہے. اور آج جو شیطان ملک میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف جمعیت علماء کام کر رہی ہے، اور بھارت کو جوڑنے کا، بھارت میں ایکتا، اکھنڈتا، امن کا کام کر رہی ہے. تو خیر، جمعیت علماء کے قومی صدر حضرت مولانا ارشد مدنی نے جو برملا دو ٹوک بے باک بات کہی ہے، ہم ان کی تمام باتوں کو دل سے سلام کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کو اتارا ہے، ہم اسی کے وہی ہمارے پوروج ہیں، سب کے پوروج ہیں، نبیوں کے پوروج ہیں، رسولوں کے پوروج ہیں، ہندوؤں کے پوروج ہیں، مسلمانوں کے پوروج ہیں، عیسائیوں کے، ساری دنیا کے ہم نے ان کے قدموں کے اوپر سر رکھا ہوا ہے. ہم مر جائیں گے مگر وہاں سے اپنے سر کو نہیں اٹھائیں گے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ یعنی اوم ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہم 1400 سال سے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہمیں کبھی چھیڑا نہیں گیا، ہمارے مذہب کو نہیں. تم نے چھیڑا ہے تو ہم تمہیں تمہارے آبا و اجداد کی تاریخ بتاتے ہیں. تمہارے آبا و اجداد ہندو نہیں تھے، تمہارا سب سے پہلا دادا، پر دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا وہ منو تھا. منو ایک اللہ کی، ایک قوم کی عبادت کرنے والا تھا. میرے بھائی، میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ تم اپنے اس ملک کے اوپر فخر کرو. جس طرح آخری نبی عرب میں پیدا کیا، ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلا نبی اللہ نے، اوم نے اس دنیا کے اندر، اسی بھارت کی دھرتی کے اندر پیدا کیا ہے. ساری نسلیں یہیں سے چلی ہیں. اپنے اس ملک سے محبت رکھو، اس ملک کا احترام کرو. شریعت الگ الگ ہے لیکن دین یعنی عقیدہ ایک ہی ہے، اور وہ عقیدہ اس دنیا کے اندر اسی بھارت کی دھرتی سے چلا ہے. لوگ راستے سے بھٹک گئے، وہ دوسروں کی عبادت کرنے لگے. ہم نہیں بھٹکے، بھٹک گئے تھے. یہ اوپر والے کا کرم ہے کہ اس نے پھر ہمیں وہیں پہنچا دیا جہاں ہمارے جد امجد منو تھے، جس کا راستہ ہمیں بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ، یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کے اوپر قائم ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں فرقہ پرستی کا مخالف ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک اور اس دھرتی پر رہنے والا صحیح دماغ رکھنے والا فرقہ پرستی کا مخالف ہوگا۔ فرقہ پرستی کے ساتھ ملک میں نہ امن و امان رہ سکتا ہے، اور نہ اس ملک کے اندر چین و سکون کسی کو میسر ہو سکتا ہے۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اس کی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔